سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر، جنیوا اور نیو یارک، چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر ہیں۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایران امریکہ کے جو ابھی پوائنٹ سامنے آئے ہیں جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں اور مسودہ ایران کو بھجوایا گیا تھا۔ ابھی جو ایرانی میڈیا نے مسودہ پبلک کیا ہے اس میں کچھ پوائنٹ سامنے آئے ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ معاہدے میں ایران کے کتنے مطالبات مانے گئے آپ سمجھتے ہیں، اور امریکہ کو اس میں کیا مل سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا بہت ہی قابل تحسین، قابل تعریف کردار ہے اور بڑا مشکل کام تھا۔ جہاں تک ان کے معاملات ہیں ان کے بارے میں سب کو علم تھا، یعنی آپ نے ہرموز کھولنی ہے، اس کے بعد جو امریکہ نے بحری محاصرہ کیا ہوا ہے، نیول بلاکیڈ، اس کو ختم کرنا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ پہلا قدم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کے 60 دن تک مذاکرات ہوں گے نیوکلیئر ایشوز کے اوپر، ان کے اوپر جو ہے معاملات ابھی طے کرنے ہیں۔ ایک معاملہ اور ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ ایران نے یہ بھی شرط لگائی تھی کہ ان کو منجمد اثاثوں میں سے یا تو آدھا حصہ دے دیا جائے، پورا حصہ دے دیا جائے۔ امریکہ کے ذمہ جو ہے کوئی تقریباً $24 بلین ہیں، تو یہ تو فوری معاملات تھے اور ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کا 60 دن تک مکالمہ ہوگا اور اس میں وہ یہ نیوکلیئر ایشوز اور جو ایران کے اوپر معاشی پابندیاں ہیں اس کے اوپر گفت و شنید کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کسی فیصلے پہ پہنچیں گے۔ سردار صاحب، جس طرح سے آپ نے خود ذکر کیا کہ یہ معاملہ سارا یہاں تک پہنچانے میں پاکستان کا انتہائی قابل تحسین کردار ہے، اب اس حوالے سے دو چیزیں جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے خود انتہائی سینئر ڈپلومیٹ ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ٹویٹ کو انہوں نے انڈورس کیا ہے، انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ڈپلومیٹک اگر ہم دیکھیں سفارتی لحاظ سے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، اور دوسرا یہ فرمائیے گا سر کہ بعض قوتیں ایسی ہیں جو یہ کوشش کر رہی ہیں کہ معاہدہ اگرچہ پاکستان کی کوششوں سے ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں نہ ہو، نام تو اس کا اسلام آباد اکارڈ ہی ہو لیکن سائن کہیں پہ اور ہو جائیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اس کی بھی وزیر اعظم نے وضاحت کر دی ہے کہ، اور امریکہ سے بھی اس کی کنفرمیشن ہو رہی ہے، تہران سے بھی، کہ الیکٹرانک سگنیچرز ہوں گے۔ یعنی پہلے یہ سوچا جا رہا تھا، قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ جنیوا میں دستخط ہوں گے۔ اس میں یہ کہ لوگوں نے ویسے قیاس آرائی نہیں کی، صدر ٹرمپ نے خود کہا کہ یورپ کے کسی ملک میں ہوں گے دستخط، اور پھر ان کا جے ڈی وینس وہاں جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ الیکٹرانک سگنیچر، یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فریقین ہیں، مندوبین ہیں، ان کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اپنے کیپٹلز میں بیٹھے ہوئے اس کے اوپر دستخط کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے پہلا پہلو اجاگر کیا کہ جو صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ جو ہے اس کو دہرایا ہے، مطلب اسے انڈورس کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ بھی اور ایرانی حکام بھی ایک ہی پیج پہ ہیں، اور پاکستان نے سہولت کار کے طور پر اپنا فریضہ بطریق احسن سر انجام دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ریکگنیشن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں اقرار موجود ہے کہ اس معاہدے کے اوپر جو بھی ہوگا، یعنی جو ہمارے وزیر اعظم نے خبر دی ہے اس کے اوپر فریقین مطمئن ہیں، یعنی امریکہ بھی اور ایران بھی، اور ویسے جو ہے آج ہی جو ہے عباس اراغچی صاحب اس کی باقاعدہ سے تصدیق کر چکے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تک یہ ایران میں یہ کوشش ہو رہی تھی کہ اس پورے کے پورے معاہدے کو جو آخری مسودہ ہے مفاہمت کی یادداشت کا، اسے جو ان کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اور رہبر اعلیٰ سے منظور کروا دیا جائے۔ تو یہ بالکل آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ پہلے سے اجازت لے چکے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جو ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ اگر الیکٹرانکلی اس پہ دستخط ہو جاتے ہیں تو اس معاہدے کو جو ہے وہ کون جو ہے وہ ریلیز کرے گا، یا اس کو کون میڈیا کے سامنے پیش کرے گا؟ کیا پاکستان کو یہ کریڈٹ دیا جائے گا یا دونوں ملک اپنی اپنی جگہ پہ وہ کر دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا اجرا 3 جگہوں سے ہوگا، اسلام آباد سے ہوگا، تہران سے اور واشنگٹن سے۔
کیونکہ وہ دو فریق ہیں، پاکستان ثالث رہا ہے اور ان تینوں کی موجودگی ضروری ہے. تو یہ اس میں، اور جو میڈیا کو وہ بیک وقت وہاں سے ریلیز ہوگا، مطلب ہے کہ یہ اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا. یہ اگر جو ہی دعا کیجئے کہ سب کے سارے کا سارا جو ہے جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے مکمل ہو، آمین. کیونکہ ابھی ایک اسرائیل فیکٹر بھی ہے اور لبنان کا فیکٹر بھی ہے، اور وہ جو ہے وہاں صورتحال آج بھی بگڑی رہی ہے. آج بھی لبنان کے اوپر اسرائیل نے اس کے جنوبی علاقوں کے اوپر حملے کیے ہیں اور نئی بستیوں کو انخلا کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ آکیوپائنگ پاور ہے اس میں سدرن لیبنان میں. اس کے بعد جو ہے وہ لٹانی ریور سے زہرانی ریور تک جو رقبہ ہے اس میں بھی وہ تقریباً 20 کلومیٹر کا رقبہ ہے، اس میں بھی جو ہے آپریٹ کر رہا ہے. تو اس نے بہت سی، اب وہ دیکھیے کہ امریکہ نے اسے پابند تو کیا ہے اسرائیل کو، لیکن جو اسرائیل کی کیبنٹ ہے اس کے انتہا پسند وزراء جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں تعاون نہیں کریں گے. لیکن ایک چیز کا وہ پابند ہو گیا اسرائیل، میں سمجھتا ہوں کہ معاہدہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، معاف کیجیے گا، امریکہ اور ایران کے درمیان ہو جائے تو وہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. اچھا سردار صاحب کیا پھر ہم یہ امید بھی کر سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے دستخط ہو جانے کے بعد ایران پہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، آبنائے ہرمز کھل جائے گا، اور جو منجمد اثاثے ہیں وہ آدھے ہوں یا پورے ہوں وہ بھی کسی حد تک بحال ہو جائیں گے اور ایران میں زندگی نارمل ہونا شروع ہو جائے گی؟ اس میں جو چیز فوری طور پر مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ آبنائے ہرمز کا کھلنا اور امریکہ کے بحری محاصرے کا خاتمہ ہے. لیکن اس سے آگے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ جو ایران کے منجمد اثاثے واگزار کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں صدر جے ڈی وینس کے ایک بیان کا حوالہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ جو ہے ایران نے یہ کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے فرنٹ لوڈ کرے، یعنی ان کو وعدے کے اوپر جو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کرے، یعنی جو ہی یہ مفاہمت کی یادداشت کے اوپر دستخط ہوتے ہیں تو پیسے دے دیے جائیں. یہ ابھی تک جو ہے جب تک کہ مسودہ کھل کے سامنے نہیں آ جاتا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. باقی جو معاملات جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کے اوپر ابھی مذاکرات ہوں گے باقاعدہ، یعنی وہ جو یورینیم کی افسودگی اس کی شرح کیا ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے سٹاک پائلز کا کیا ہونا چاہیے، امریکہ کے حوالے کیے جائیں گے. ایران خود جو ہے ان کو نیوکلیر فیول میں تبدیل کرے گا، یا پھر جو ہے اس کے علاوہ ان کو ایران کو یورینیم کی شرح افسودگی کس حد تک دی جائے گی، 3.6% اور یا 4%، یا ان کے اوپر جو ہے معاشی پابندیاں فوری طور پر ہٹائی جائیں گی یا یعنی مطلب بالاقساط ہٹائی جائیں گی. تو یہ کچھ وہ ہیں جو اگلے جب یہ معاہدے کے اوپر دستخط، معاہدہ تو نہیں کہہ سکتے آپ، جو میمورنڈم کے اوپر جب دستخط ہو جائیں گے تو اس کے بعد اگلے 60 دنوں میں یہ معاملات طے ہوں گے. اچھا سر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افزودہ یورینیم کو بیرون ملک منتقل کیا جائے گا، یا جو اعلیٰ درجے کی یورینیم ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا. امریکہ کی جانب سے یہ سٹانس بھی سامنے آ رہا ہے، اور جبکہ ایران کی جانب سے جو افزودہ یورینیم کا ذخیرہ وہ سیل کر دیا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا پیش رفت ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ سردار صاحب اس میں یہ بھی شامل کر دیں کہ CNN نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ وہ یورینیم حاصل کرنے کے لیے فوجی کارروائی بھی کر سکتا ہے. جی ایک مرتبہ انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن امریکہ کے اپنے گزشتہ سال کے حملوں کی وجہ سے جو 3 تنصیبات ہیں جس میں رپورٹڈلی انرچ یورینیم موجود ہے، اور ان میں میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں فردو، اصفہان اور نتنز، وہ ہر چیز ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے. اب جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق ایران نے وہاں مائنز بھی بچھا دی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایکسٹریکٹ کرنا بھی ہوا، کیا مطلب ہے اس کو صدر ٹرمپ نیوکلیئر ڈسٹ کہتے ہیں، کیونکہ وہ کیا وہ محفوظ ہے، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ وہ زیر زمین دب چکا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی تو ایران خود اسے ایکسٹریکٹ کرے گا، اور وہ بہت لمبی ایکسرسائز ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو B-2 بامر سے
بنکر باسٹرز استعمال کیے تھے جو پتہ نہیں کتنے فیٹ نیچے جا کے تو تباہی کرتے ہیں. تو اس میں سے وہ ایکسٹریکٹ کرنا کسی فوجی کارروائی سے، اور فوجی کارروائی اگر ہو تو وہ یہ کوئی 24 گھنٹے کا 48 گھنٹے کا آپریشن نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو ہفتے، مہینے اور بلکہ سال چاہیے اس کی ایکسٹریکشن کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے اس کا درمیانی راستہ کہ اگر وہیں محفوظ ہے، اگر ایران نے کہیں اور بھی محفوظ کیے ہوئے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پر، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس کے دو سلوشنز ہیں، ایک یہ بلکہ تین ہیں. ایک یہ کہ امریکہ کے حوالے کر دیے جائیں ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ وہ خود ان کو نیوکلیئر فیول میں تبدیل کر لیں، ڈاؤن بلینڈ کر دیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ روس کے حوالے کر دیں، کیونکہ روس کے صدر اور ان کے جو وزیر خارجہ انہوں نے پیشکش کی ہوئی ہے کہ اگر یہ معاملہ ان مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ ان سٹاک پائلز کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے تیار ہیں. بہت آج کل اس کی گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن 2015 میں جو ایران نیوکلیئر ڈیل تھی اس کے بعد بھی اور اس معاہدے کے تحت ہی ایران نے اپنے بہت سے ذخائر روس کو بھی دے دیے تھے اور چند مغربی ممالک کو بھی بیچ دیے تھے. تو مطلب اس کے لیے ایک پریسیڈنٹ موجود ہے.